الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال الله تبارك وتعالى: والله لا يحب الظالمين. وقال الله تبارك وتعالى: لعنة الله على الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اگلی چند جمعوں سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ 72 جانثار ساتھیوں کے سمیت شہادتیں جو ہوئی، بیجا ظلم، حد تجاوزی، ظالموں نے، چاہے وہ سیدنا حسین ابن علی ہو، چاہے وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم ہو، یا امام مظلوم سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جو ظلم ستم کے معاملے کی کچھ ظلم کی تعریف قرآن اور سنت سے ظلم کا مفہوم اور ظلم کی حرمت اور قباحت اور ظالموں کے انجام بد کو مفصل انداز میں آج آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے. ظلم یہ عربی کا لفظ ہے، اگرچہ گجراتی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ظلم یظلم، ترجمہ ہوتا ہے ظلم کرنا، حد سے آگے بڑھ جانا، تراز گزارنا، آنتک مچانا، جو بھی ترجمہ کر لو. قرآن اور سنت میں ظلم کی انتہائی قباحت بیان کی. عربی لینگویج میں وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، لغتاً حد سے آگے بڑھ جانا. شریعت کی بول چال میں کسی چیز کو غیر محل میں استعمال کرنا، اس کو ظلم کہتے ہیں. کسی بھی چیز کو غیر محل میں استعمال کرنا، اس کو ظلم کہتے ہیں. جسے مسجد میں رحل رکھی ہوئی ہے، یہ قرآن رکھنے کے لیے ہے، آپ اس پر پیر رکھ کر کے کھڑے ہو گئے، اب ظالم ہے. مسجد میں چٹائی بچھائی گئی ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے ہے. مصلی ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے ہے. غیر محل میں چیز کے استعمال کو کلام عرب میں ظلم کہا جاتا ہے. خداوند قدوس نے اپنے مقدس کلام میں 3 باتیں ارشاد فرمائی. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، 1، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، 2،
वलहुम सूउद्दार, 3 चीजें हैं। कयामत के दिन जालिम का अल्लाह के दरबार में कोई उज्र कबूल नहीं होगा। यौम ला यनफउ ज़ालिमीन माज़िरतुहुम, उज्र माज़िरत, कोई बहाना, कोई चाल अल्लाह के यहां नहीं चलेगी। वलहुम लानतु, जालिम फिटकार का दुनिया में हकदार है। कायनात उसको थूकेगी, उस पर फिटकार बरसाएगी। किसी पर भी जुल्म किया, इंसान पर, जानवर पर, सजीव मखलूक पर, निर्जीव मखलूक पर, किसी पर भी जुल्म करेगा। वलहुम लानतु, यह लानती आदमी है। यौम ला यनफउ ज़ालिमीन माज़िरतुहुम वलहुम लानतु वलहुम सूउद्दार, और आखिरत में इंतहाई खतरनाक, होलनाक, इबरतनाक सजाएं जालिमों के लिए हैं। वल्लाहु ला युहिब्बु ज़ालिमीन, अल्लाह ताला कभी भी जालिम से मोहब्बत नहीं करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़ु ज़ुल्म, तुम जुल्म से बचो, इसलिए कि जुल्म कयामत की अंधेरियों में का एक अंधेरी है। इसलिए उर्दू में कहा जाता है, अंधेर मत करो वरना अंधेरियों में फंसा जाओगे, मुब्तला हो जाओगे। एक घड़ी जुल्म की, एक आदमी ने एक घड़ी जुल्म में गुजारी, 60 बरस की गुनाही जिंदगी के मुकाबले में एक घड़ी का जुल्म 60 बरस के गुनाहों के मुकाबले में बड़ा है। नहीं समझे? एक घड़ी जुल्म में गुजारी, 60 बरस गुनाही जिंदगी गुजारी है, लेकिन 60 साल के गुनहगार ने बहुत बड़े बड़े जुल्म किए, पाप किए, गुनाह किए, पाप किए, लेकिन जुल्म नहीं किया। 60 बरस का गुनहगार एक घड़ी के जालिम के मुकाबले में अच्छा है। एक घड़ी एक सेकंड को कहते हैं, एक घड़ी एक कलाक को कहते हैं, एक घड़ी एक लम्हे को कहते हैं। आंख बंद हुई खुल गई, यह लम्हा हुआ। आंख बंद हुई खुल गई, यह लम्हा हुआ। इतनी देर का जुल्म 60 बरस के गुनाह के मुकाबले में खतरनाक है। अब अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यखुलुहु, कभी खयानत नहीं करेगा। वला यकज़िबुहु, मुसलमान के बाबत झूठ नहीं बोलेगा। वला यखज़ुलुहु, मदद की जरूरत है बे यारो मददगार नहीं छोड़ेगा। कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन दमुहु व इर्दुहु व मालुहु, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के खून से खेलना हराम, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के माल से खेलना हराम, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के इज्जत से खेलना हराम। ये अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई। जुल्मन, किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान की एक वेद जमीन दबा ली, 7 जमीनों का तेज तोप बनाकर खुदा उसके गर्दन में कयामत के दिन पहना देगा। जुल्म इंतहाई खतरनाक चीज है। अब जालिमों का अंजाम बद कुरान से हम समझे। जुल्म आदम के जमाने से है, और कायनात में सबसे पहला जुल्म किसने किया? और आज तक के बड़े बड़े जालिमों के मुख्तसरन अहलाक आप हजरात की खिदमत में पेश कर देंगे। असल मकसूद मालिका करबला में हुसैन इब्न अली और उनके 72 जानिसारों के साथ जो जुल्म का मामला हुआ, जो रहती दुनिया तक कयामत तक याद किया जाएगा, और जुल्म की चक्की में पीस करके खानदान अहले बैत को जो अलमनाक तरीके से शहीद किया, इन जालिमों का अंजाम बद क्या हुआ, इसी उन्वान से मुझे बात करनी, लेकिन मैं मुरत्तब अंदाज में जिक्र करता हूं। कुरान करीम के मुताले से पता चलता है, कायनात में धरती पर सबसे पहले जुल्म इंसानियत के सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम के बेटे काबिल ने किया था। ये दुनिया का 1 नंबर का जालिम था।
جس نے ظلم کی ایجاد کی. نبی زیادہ تھا، باپ خود پیغمبر تھا، باپ انسانیت کا پہلا فرد آدم تھا، اور باپ پوری کائنات میں پہلا نبی تھا. یہ بیٹا ہے، اپنے سگے بھائی پر حسد کی بنیاد سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، بہت برے طریقے سے. اس کا بیان قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے. فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. ایک حسد کی بنیاد پر ظلم پر آمدہ ہوا، اور ظلم موت کی گھاٹ تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد، اور گھر نبوت کا گھرانہ ہے، لیکن ایک ظالم نے، آج تک ان کا ظلم قرآن میں لکھا ہوا ہے اور اتہاس کے پنوں میں محفوظ ہے. ظالم ظلم کے بعد کبھی بھی سکون کا سانس نہیں لے سکتا ہے. ظالم ظلم کے بعد کبھی وقار حاصل نہیں کر سکتا ہے. ظالم ظلم کے بعد کبھی معاشرے میں عزت کا تاج حاصل نہیں کر سکتا. باپ بہت ناراض ہوئے، پیغمبر کی ناراضگی اور خفگی کا سبب بنا. بھائی نفرت کرنے لگے، خاندان کی بہنیں نفرت کرنے لگی، اور اللہ پاک نے انتہائی عیار، بکام اور کمینگی میں ضرب المثل جانور کے ذریعے سے خدا نے ذلیل کیا. وہ مکار، وہ عیار اور کمینہ جانور کوا تھا. جب اپنے سگے بھائی کو قابیل نے قتل کر دیا، حابیل کو، فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. اب ندامت کرنے لگا، سوچنے لگا، چونکہ اب تک کائنات میں کسی کو قبر تو دی نہیں گئی تھی. فَبَعَثَ اللَّهُ غَرَابًا يَبْحَثُ تُرَابًا. اللہ نے کوا بھیجا. یہ عیار جانور ہے، یہ مکار جانور ہے، اور کمینگی کے اندر جانوروں میں، پرندوں میں اس سے بڑا کمینہ جانور کوئی نہیں. اس کی بددماغی کو خدا نے ایک کمینہ جانور کے ذریعے سے اصلاح کی. اب وہ زمین کے اندر اپنی چونچ سے مٹی ادھر ادھر کرنے لگا، اور اس نے دیکھا کہ اس طرح لاش کو کبھی زمین میں چھپایا جا سکتا ہے. فَبَعَثَ اللَّهُ غَرَابًا يَبْحَثُ تُرَابًا. اس طرح لاش کو قابیل نے حابیل کی زمین میں چھپایا. اللہ تعالیٰ نے بہت برا حال قابیل کا کیا. یہ کائنات کا سب سے پہلا انسانیت میں دھرتی پر ظلم کی ایجاد قابل نے کی. اب قیامت تک جتنا ظلم اللہ کی دھرتی پر ڈھایا جاتا رہے گا، اس کا ایک گنا قابل پر. ہر ظالم جب ظلم کرتا رہے گا، اس کے گنے کی بنیاد اس نے ڈالی. من سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها. اس پر ظلم کی سزا. دوسرا قرآن کریم نے جو قصہ بیان کیا ہے وہ فرعون کا ہے، جس نے بنو اسرائیل کے 72,000 بچوں کو نردوش معصوم کا قتل کیا تھا، اور بنو اسرائیل کے آزاد مرد کو غلام بنایا تھا، اور بنو اسرائیل کے آزاد عورتوں کو بندیاں بنائی تھی. انتہائی خطرناک ذلت آمیز سزائیں ان کو دیتا تھا، اور اپنی عیاشی اور مکاری کے اس نے انتہائی کھیل کھیل رکھے تھے. خدا بند قدوس نے وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. 7 عذاب بھیجے، اخیر میں بحر کلثوم میں خدا نے غرقاب کیا. اتنا بڑا ظالم. سننے میں لفظ بہت مختصر ہے. 72,000 بنو اسرائیل کے نومولود کو ذبح کر دینا چھریوں سے کوئی معمولی چیز ہے؟ انتہائی خطرناک درجے کا ظلم. اور آزادوں کو غلام بنانا. اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے پہلا متکبر اور گھمنڈی فرعون تھا. تکبر فرعون سے ایجاد ہوا. حضرت موسیٰ ان کو سمجھاتے تھے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ایمان لیا نجات پا جائے گا، میری قوم کو رسوا اور ذلیل مت کر. وہ قبطی قوم سے تھا، حضرت موسیٰ بنو اسرائیل سے تھے.
تو وہ یوں فخر اور تکبر میں کرتا تھا، کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، خداوند قدوس کی عجیب قدرت کاملہ جس پر اس نے فخر و غرور کی بنیاد رکھی تھی، دنیا میں محل کے نیچے نہریں چلائی تھی اس نے، جیسے آج دنیا کے بہت سے ملکوں میں چاروں طرف پانی بھرا ہوا ہے، بیچ میں اس کا بنگلہ ہوتا ہے، اس پر آدمی فخر مارتا ہے۔ بہت سے دنیا کے ممالک میں یہ سلسلہ ہے، اور انسان ایسے ایسے مکانات بناتا ہے کہ چاروں طرف پانی ہو، بیچ میں مکان ہو۔ عجیب عیاشیوں کی انسانوں کی داستانیں ہیں۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم اور سب سے ٹنگلا متکبر حضرت موسیٰ کے سمجھانے پر یوں کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، اے موسیٰ کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں؟ کیا میرے بنگلے کے نیچے سے نہریں نہیں بہ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عجیب حال بیان کیا، یہی نہر کلثوم، یہی نہر اس کی موت کا سبب بنی، الیوم ننجیک لبدنک لتکون لمن خلفک آیہ، اور خداوند قدوس نے سمندر کی تہوں میں کھپیڑوں میں لے جا کر اوپر نیچے کر کے اس کو انتہائی خطرناک موت کی گھاٹ اتارا، لیکن مصر کے نہر کلثوم کے پانی نے اس کی لاش کو قبول نہ کرتے ہوئے باہر پھینک دیا، اور قیامت تک کی فرعونیت ذہنی کے لیے خداوند قدوس نے تعزیہ عبرت بنا کر آج تک مصر میں اس کی لاش کو محفوظ رکھا۔ یہ کائنات کا دوسرے نمبر کا ظالم۔ تیسرا ظالم قارون تھا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ قرآن پڑھو پتہ چلے گا۔ قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، فرعون قبطی قوم کا آدمی تھا، ہوشیار تھا، لیکن مال کا بڑا حریص اور لالچی تھا۔ تورات کے مشہور 7 یا 10 بڑے نامور جانکاروں میں کا ایک تھا، بڑے نامور جانکاروں میں کا تورات کا ایک یہ بھی تھا، بہت اونچا دماغ تھا، لیکن مال کا حریص اور لالچی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، ان قارون کان من قوم موسیٰ، قرآن کہتا ہے فبغى علیہ، ظلم کیا، وآتیناہ من الکنوز۔ اللہ ایسے ظالم کو بھی جب دینے پر آتا ہے تو کیا دے دیتا ہے؟ وہ خزانے دیے تھے، کنز نہیں، کنز خزانے کو کہتے ہیں، خزانوں کے خزانے، ایک کنز نہیں، ایک خزانہ نہیں، بہت خزانے دے رکھے تھے، سونا چاندی ہیرے جواہرات موتی زبرجد یاقوت کیش ریل تیل تھی، اور کتنا بھاری تھا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهَا لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ۔ جو خزانے رکھے جاتے تھے ان خزانوں کی کنجیاں اور چاویاں ایک طاقتور مضبوط زور آور مزدوروں کو اٹھانا بھاری پڑتا تھا، اور یہ قرآن کہتا ہے۔ اگر کائنات کا کوئی انسان کہے تو غلط، قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ان خزانوں کی چابیاں لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، عصبہ ایک طاقتور 40 60 80 افراد پر مشتمل جماعت کو عصبہ کہتے تھے۔ عصبہ وہ خالی چابیاں اٹھاتے تھے تو طاقتور توانا مزدور اس کے بوجھ کی وجہ سے تھک جاتے تھے۔ پھر اللہ نے انجام بد بیان کیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ۔ یہ کائنات کا خطرناک ترین تیسرے نمبر کا ظالم حضرت موسیٰ نے فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ حضرت موسیٰ نے بھی 4 باتیں کہی۔ حضرت موسیٰ نے قارون کو سمجھانے میں 4 باتیں کہی۔ پہلی بات، اے قارون، اللہ کے علم کی وجہ سے تورات کی برکت سے تو مال دیا گیا ہے، دیکھ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، مال اللہ کا ہے،
تو ٹائمپریری متصرف ہے، اس میں آخرت کے حقوق متعلق ہے، ادا کر۔ ہمارے لیے 40واں حق زکات میں مقرر ہے، مال اللہ کا ہے، کسی بھی مالدار کے پاس ہو وہ اس کی مالکی نہیں ہے، اللہ کی ملکیت ہے، ذہن سازی ہو رہی ہے قرآن میں، یہ اللہ کا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، جو اللہ نے دیا ہے تجھے، اس سے حقوق ادا کر۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ اللہ کے احسان کی وجہ سے تجھے مال ملا ہے، تو وہ یوں کہہ رہا ہے، اے موسیٰ تو کون سا احسان مجھے یاد دلاتا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم، میری ڈگری کے پاور سے میں نے مال حاصل کیا ہے، تو کون سا؟ ایسی تو جہنم اونڈی ہے، ایسی جہنم گہری ہے، اگر اوپر سے ایک پتھر چھوڑا اور نیچے تک پہنچنے کے لیے 70 برس کی مسافت کا فاصلہ چاہیے، اللہ اس کو دھسا رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اب کیسے دھستا ہوگا، لیکن خدا نے 7 زمینیں بنائی اور ایک زمین کی پیمائش 500 سال کے برابر، اب 7 زمین کی پیمائش 3500 سال کے برابر، پھر وہ کالا پتھر، اس کی پیمائش کو اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس کے نیچے پھر جہنم، اور وہ جہنم کے آغاز سے اس کے قعر جہنم تک پہنچنے میں 70 برس کی مسافت، اس میں قارون کو خزانے کے سمیت خدا دھسا رہا ہے۔ یہ تیسرا ظالم انتہائی خطرناک درجے کا، پہلا ظالم قابل، پھر فرعون، پھر قارون کا تذکرہ کیا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کے پیغمبر کے زمانے کے ظالم بھی بہت ہوئے، لیکن میں مشہور ظالموں کے حالات ذکر کر دوں۔ حجاج ابن یوسف ثقفی، انتہائی خطرناک درجے کا ظالم، خود حافظ قرآن تھا، یہ دنیا کا پہلا انسان ہے جس نے قرآن پر زبر زیر لگائے۔ پہلے قرآن پر زبر زیر نہیں تھے، بغیر زبر زیر کا قرآن پڑھا جاتا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا انسان ہے حجاج، جس نے قرآن پر زبر زیر لگوایا۔ بہت اچھی صفت، ہم قرآن اس کی برکت سے آسانی سے پڑھتے ہیں۔ یہ دنیا کا پہلا، یہ وہ انسان تھا جو حافظ قرآن تھا، زندگی میں بھی کبھی بھی شراب نوشی نہیں ہوئی، اور زندگی میں کبھی بھی زنا کاری نہیں کی۔ 4 خوبیاں میں نے ذکر کی۔ ایک، اعراب قرآن پر لگوا ہے، دوسرا حافظ قرآن، تیسرا کبھی بھی شراب نہیں اور کبھی بھی زنا نہیں۔ ان ساری خوبیوں پر صرف ایک چیز نے ہمیشہ کے لیے اس کو لعنتی بنا دیا، وہ تھا ظلم۔ اس کی زندگی کا محبوب ترین مشغلہ ظلم تھا۔ مکے میں، مدینے میں، طائف میں اور یمن میں 4 بڑے
पाकीदा और मुकद्दस शहरों में अब्दुल मलिक इब्न मरवान के दौर खिलाफत में वो नाइब अमीर था। खुदा ने हज्जाज से जब काम लिया, 20 बरस कूफे में गवर्नर रहा और इस्लामी फुतूहात कूफे से सिंध, कूफे से हिंद, हिंदुस्तान और सिंध और चीन तक हज्जाज के जमाने में फुतूहात का दौर दौरा हुआ था। समझते हैं खूबियां कैसी थी। कूफे का गवर्नर बना, मक्के का नाइब अमीर, मदीने का नाइब अमीर, यमन और ताइफ का नाइब अमीर और कूफे पर मजबूत सल्तनत का मालिक। और उसके दौरे हुकूमत में गवर्नरी के जमाने में फुतूहात का दायरा इतना वसी कि सिंध, हिंद और चीन तक मुजाहिदीन इस्लाम फिर कौन? मोहम्मद इब्न कासिम जैसे, कुतैबा जैसे, कुतैबा इब्न मुस्लिम, मोहम्मद इब्न कासिम जैसे, जिनके नाम से आज तक इस्लाम जिंदा है। मोहम्मद इब्न कासिम कोई मामूली मुजाहिद आजादी नहीं था, मुजाहिद हिंद नहीं था, बहुत जबरदस्त मुजाहिद मोहम्मद इब्न कासिम, सुल्तान टीपू शहीद, इनके नाम तारीख के सफहात के अंदर सोने के पानी से लिखे हुए हैं। जिनकी शुजाअत, जिनकी बहादुरी, जिनकी इस्लाम दोस्ती और जिनके एहसानात कयामत तक याद रखे जाएंगे। ये सहाबा नहीं बल्कि सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन इनके औलाद में से हैं। सुल्तान टीपू ने मैसूर का फातेह और हिंदुस्तान का फातेह और सरंगापट्टनम की जंग और मैसूर की 4 इंतहाई खतरनाक जंगें, आजादी मनाने का तो हमको हक है, इसलिए हमने 52,000 उलमा फांसी के फंदे पर फांदा चूमा है इन्होंने। एक सवाल मुकद्दर के जवाब में रैली थी कि कहीं मुसलमानों की इंतहाई बेलौस मुखलिसाना खिदमत और वतन की आजादी के पीछे लगाया हुआ इंतहाई कदीम अजीम सरमाया, इसको सफाए हस्ती से मिटा दे दिया जाए, उसकी याद ताजा रखी जाए। इसलिए इतिहास के पन्नों में लिखा गया कि 52,000 उलमा ने, और पहली मर्तबा उनके बाईपास हुआ कि 52,000 उलमा फांसी के फांदे पर चढ़कर इस देश की आजादी के अंदर कुर्बान हुए हैं। एक सवाल मुकद्दर के जवाब था जो जरूरी था, जो दे दिया गया। हज्जाज इब्न यूसुफ सकफी की जिंदगी का महबूब तरीन मसला खून से होली खेलना। किसी ने अजीब कहा, ओ जालिम, जरा जुल्म करने से पहले सोच, आज तू किसी पर जुल्म करता है, कल तुझ पर भी जुल्म किया जा सकता है। ओ जालिम, जुल्म करने से पहले सोच, आज किसी की इज्जत से खेलता है, कल तेरी इज्जत से भी खेला जा सकता है। आज किसी की बहन बेटी की इज्जत से खेलता है, कल तेरी भी बहन बेटी की इज्जत से खेला जा सकता है। आज किसी को जलील करके उसकी इज्जत के ऊपर तो खूनी दांव पेच कर रहा है, कल को तेरी इज्जत से खेल कर भी कोई खूनी दांव पेच कर सकता है। वो दिन दूर नहीं। इंतहाई खतरनाक दर्जे का जालिम 1,20,000 इंसानों का खून किया। एक टाइम में जेल खाने में 80,000 कैदी रखता था, 30,000 औरतें, 50,000 मर्द। आखिरी जो जुल्म उसने किया वो हजरत सईद इब्न जुबैर जलीलुल कद्र ताबई अजीम पर जुल्म किया। उसके जमाने में वारंट निकला था इब्राहिम नखाई के जेल में पूरने का। तो इब्राहिम नाम के 2 आदमी थे, एक इब्राहिम नखाई और एक इब्राहिम तैमी। इब्राहिम तैमी बहुत बड़े आबिद जाहिद अल्लाह के नेक बंदे थे। इब्राहिम नखाई भी बहुत बड़े फकीह आबिद जाहिद थे। गलती से सिपाहियों ने नखाई के बजाय तैमी को पकड़ लिया, जेल में डाल दिए। लोगों ने कहा, हजरत गलती से आप पकड़े गए हैं, हमारे अकाबिर तो देखो, वारंट इब्राहिम नखई के नाम पर है, आपके नाम पर नहीं है। आप अपनी सफाई पेश करो, छूट जाओगे। कुर्बान जाए इब्राहिम तैमी के जवाब पर। बुखारी ने नकल किया है
किताबुल ईमान के अंदर तो तकरीर करते थे, तो अपने कौल और अमल का मुवाज़ना करते थे। जो मैं कहता हूं वो करता हूं कि नहीं, अगर नहीं करता हूं तो कहीं लोग मुझे झुटला न दें। उस पर इमाम बुखारी एक असर पेश करके किताबुल ईमान में उनका एक नकल किया है असर को। कहा नहीं, मैं अपनी सफाई पेश करके इब्राहिम नखई भी तो निर्दोष बेकसूर है, बेजा अपनी सफाई करके किसी निर्दोष को जेल खाने के अंदर भेजना, वो भी तो निर्दोष है जैसे मैं निर्दोष हूं। इसको मैं पसंद नहीं करता हूं। 12 साल की उम्र तक जेल में रहे और जेल ही में वफात पाई, लेकिन अपनी सफाई पेश नहीं की। हालांकि वोरट इनका था भी नहीं, वोरट इब्राहिम नखई का था। हम नाम होने की वजह से कैसे कैसे अल्लाह के नेक बंदे थे। ये दुनिया में आदल कायम किया और उस तरफ जुल्म। जब हजरत सईद इब्न जुबैर को शहीद किया, उसके बाद पेट की बीमारी में मुब्तला हुआ, अंदर से ठंडक निकलती थी बाहर, और फिर इतनी खतरनाक सर्दी का शिकार होता था कि अंगेठियां जैसे कश्मीर में होती है, आग की सिगड़ी यहां रखी जाती थी, वो चमड़ी को जला भी देती थी तो भी अंदर की ठंडी का हैबत की वजह से पता नहीं चल जाता था, चमड़ी जलती थी तो भी एहसास नहीं होता था। एक माहिर तबीब लाया गया और उसने इंडोस्कोपी की, शरीर के अंदर बोटी उतारी। उस जमाने में साइंस आज तरक्की पर नहीं है, पहले भी इंडोस्कोपियां होती थी। ये तो खामोखा के लिए जो इतिहास के पन्नों से वाकिफ नहीं बिचारे दौरे हादिर ही की तरक्की को वो यूं कहते हैं कि हमने किया। देखो, अंदर उतारी बोटी, जब बाहर निकाली तो जरासीम से भरी हुई थी, इंतहाई खतरनाक। जब कोई इलाज कारगर नहीं हुआ तो हजरत हसन बसरी की खिदमत में हाजिर हुआ और हजरत हसन बसरी से कहा, दुआ करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हजरत हसन बसरी ने कहा, मैंने तुझे आगाह किया था कि अल्लाह के नेक बंदों की छेड़छाड़ मत कर। मैंने तुझे साफ कहा था कि सईद की छेड़छाड़ मत करना, आखिर तू माना नहीं। नतीजा यह हुआ, बहुत बुरी मौत मरा। आलम बरज़ख में जब कब्र में पेश हुआ, अभी सामने हजरत सईद इब्न जुबैर इसका दामन पकड़कर कहते हैं, ए अल्लाह के दुश्मन, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मैंने तेरा क्या मसला था, आखिर तूने मुझे क्यों कत्ल किया। ए अल्लाह के दुश्मन, जिंदगी में कभी चैन की नींद नहीं सोया, जरा आंख लगी कि हजरत सईद आ जाए और दामन पकड़ ले। ए अल्लाह के दुश्मन, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तूने मुझे क्यों, मेरे खून से होली क्यों खेली। बहुत बुरी मौत मरा। रिवायत में है, हज्जाज के हर कत्ल के बदले में 1 मर्तबा कत्ल किया गया और हजरत सईद इब्न जुबैर के कत्ल के बदले में 70 मर्तबा खुदा ने उसको कत्ल किया। यह इंतहाई खतरनाक दर्जे का जालिम अबू मुस्लिम खुरासानी, सफाए हस्ती का इतना खतरनाक जालिम, वो बनु उमैया का दुश्मन था और बनु अब्बास का दोस्त था। इंसान के मिजाज मुख्तलिफ होते हैं, बस उमवी होना उसके लिए इंतहाई खतरनाक गुना। जैसे आज मुसलमान को हर तख्ते दार पर लटकाने की कोशिश, जब भी इलेक्शन आए, जब भी मुल्क में हालात खराब करने का हो, दलित मुसलमान ईसाई, दलित मुसलमान ईसाई, खून की होली इन्हीं की खेली जाए, इज्जतों के परख इन्हीं के उड़ाए जाए, माल इन्हीं के बर्बाद किए जाए, इन्हीं के मदाहिब से खेला जाए, इन्हीं के महाबिद को निशाना बनाया जाए। यही हो रहा है दुनिया में। बहुत खतरनाक दर्जे का जुल्म। अब अल्लाह की तरफ से वक्त मौऊद आ चुका था। अबू मुस्लिम खुरासानी बहुत ताकतवर था, उसने एक फौज बनाई थी, जहां बनु उमैया का कोई भी मिला कत्ल किया, फिर उसको चमड़ों में बंद करके उसकी लाश को जलाता था। आप इतिहास के झरोखे में देखेंगे तो पता चलेगा
इनकी फौज काम ये करती थी, तड़पती हुई लाशों पर बनु उमैया की दस्तरखान बिछा करके वो खाना खाते थे। तारीख के सफहात में मुताला करो जालिमों का, तड़पती हुई लाशों पर दस्तरखान बिछाकर खाने वाला अबू मुस्लिम खुरासानी और उसकी तैयार करदा फौज और नामवर जमाने के लोगों को कत्ल के बाद लाशें तलाश की जाती और उनकी बॉडी अगर सलामत मिल जाती थी तो उनको तख्ता-ए-दार पर लटकाते थे मुर्दार को, और तख्ता-ए-दार पर लटकाने के बाद उसकी बॉडी को जलाते थे। ऐसे भी जालिम दुनिया में हुए। अब मुस्लिम खुरासानी, अंजाम क्या हुआ? हालात बदलते देर नहीं लगती है। जुल्म का राजपाट हमेशा के लिए नहीं है। अल्लाह की तरफ से मुकद्दर जिसकी कुर्बानी होती है वो कुर्बानी दे देता है, लेकिन जुल्म कभी फलने फूलने वाली चीज नहीं है। इसलिए कि जालिम का हाथ भी अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। वही बनु अब्बास फिर हुकूमत के जब मालिक बने तो इक्तिदार के वाले भाई ने अपने भाई के साथ उसका बुरे तरीके से कत्ल करवा करके उसकी लाश को जला दिया। बनु उमैया का दुश्मन बनु अब्बास की वजह से था, और इन्हीं बनु अब्बास ने इंतकाम की इंतहाई खतरनाक आग अंदर भड़की और उसको बुरे तरीके से कत्ल किया। इमाम मजलूम हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सानेहा में अब्दुल मलिक इब्न मरवान के दौर में मुख्तार इब्न अबू उबैद सकफी नाम के एक आदमी थे। मुख्तार इब्न अबू उबैद सकफी, उन्होंने अपने दौर इक्तिदार में एक ही काम किया जिन्होंने मारिका-ए करबला में सैयदना इमाम हुसैन के दानिसारों को शहीद किया था। एक एक को पकड़ पकड़ करके कत्ल करके टुकड़े टुकड़े करके कैसा कत्ल करता था? अबू उबैद, अबू मुख्तार उबैद सकफी जो कातिलान हुसैन थे, इनको कैसा कत्ल करता था? हाथ काटता, पैर काटता, जिस्म से सर अलग करता जैसे सैयदना हुसैन का किया था। फिर इनको जलाता और आगा का मुसला करता, और उनकी जिंदगी का महबूब तरीन मशगला यह था। सैयदना हुसैन इब्न अली को मारिका-ए करबला में जिन्होंने शहीद किया, अल्लाह ने उनको अंधा किया, अल्लाह ने उनको पागल किया, अल्लाह ने उनको बहुत बुरी मौत मारा। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मज़लूमाना शहादत हुई, वहां भी अल्लाह ताला की तरफ से यही निजाम चला। इस तरह दुनिया के हर जालिम के साथ एक कुदरत का निजाम होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से चला करता है, और अल्लाह अपने महबूब बंदों को ही कुर्बानी के आम तौर पर मेयार पर परखता है और उसका ईमान जांचता है। लिहाजा जुल्म इंतहाई खतरनाक दर्जे की चीज है। अगर किसी का हाथ जुल्म की तरफ बढ़ रहा है तो आज भी खाली थोड़ी देर के लिए ये सोचे कि देखो आज इस पर जुल्म में कर रहा हूं, कल मेरे साथ भी जुल्म किया जा सकता है। आज इसकी इज्जत से भी होली खेल रहा हूं, कल मेरी इज्जत से भी होली खेली जा रही है। आज इसके माल को मैंने तमाशा बनाया है, कल को मेरा माल भी तमाशा बनाया जा सकता है। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह का मामला सबसे गालिब रहता है। इसीलिए मैंने शुरू में जिक्र कर दिया, हजरत अबू हुरैरा, हजरत सईद इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, एक घड़ी का जुल्म 60 या 70 बरस की गुनाह की जिंदगी के मुकाबले में खतरनाक है। जुल्म से आदमी को बचना चाहिए, तौबा इस्तगफार करनी चाहिए। जिस बंदे पर जुल्म किया है उससे इंतकाम अपने आप को उस पर पेश करके उससे बदला लेकर के माफी तलाफी कर लेनी चाहिए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त में एक मर्तबा फरमाया, जुल्म की मजब्बत बयान करते हुए फरमाया, आका ने अगर मुझसे किसी पर कोई जुल्म हुआ है तो इंतकाम ले ले, बदला ले ले। एक आदमी खड़े हुए कि आपने मुझे एक छड़ी मारी है, यानी लकड़ी, लाठी।
آقا نے فرمایا آؤ بدلہ لے لو. سوچنے کا مقام ہے. وہ امام الانبیاء ہے, وہ کل کائنات کا خلاصہ ہے, وہ اللہ کے سب سے بزرگ بالا اور برتر ذات ہے. تو وہ صحابی جلیل کہتا ہے کہ اللہ کے نبی, جس وقت آپ کے دست مبارک سے مجھے چھڑی لگی تھی, میرا جسم کپڑے سے خالی تھا, برہنہ تھا. اللہ کے پیغمبر نے اسی وقت کرتا اتار دیا اور اپنا جسم کھول دیا اور فرمایا بھائی تو بدلہ لے لے. یہاں اس دن سے پہلے جہاں دینار کام نہیں آئے گا, جہاں درہم کام نہیں آئے گا اور انسان کی نیکیاں لوٹی جائے گی, تو بدلہ لے لے. وہ کھڑے ہوئے, عجیب قدرت کا نظارہ, اور آپ کے جسد اقدس کو چوما چاٹا اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. اللہ کے نبی بدلہ تو دور کی بات ہے, بس میں اپنے رخسار کو آپ کے جسد اقدس سے ملانا چاہتا تھا, اور میں نے سن رکھا ہے کہ نبی کے جسم سے کسی کا جسم مل گیا یا نبی کے جسم کی کوئی چیز کسی کے جسم میں داخل ہو گئی تو اس آدمی کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی ہے. یہ فرط محبت میں اس صحابی نے کام کیا تھا. لہذا چاہے کسی کی عزت پر ظلم ہوا ہو, کسی کے مال پر ہوا ہو, کسی کی آبرو پر ہوا ہو, کسی کی اولاد پر ہوا ہو, اس سے آدمی کو یہاں لے دے کر کے معافی تلافی کر لینی چاہیے. اسی لیے بڑے بڑے علماء سے منقول جو پڑھانے کے زمانے میں مارتے تھے, آخری وقت میں عمومی طور پر جو ہے لوگوں سے معافی مانگتے ہیں. حالانکہ اصلاح کے لیے تھا, پھر بھی لوگ معافی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو معافی بہت پسند ہے, اور معاف کر دینا یہی سب سے بڑی ایمان کی علامت ہے. پکڑ نہ رکھے, ولیکن یعفو ویصفحوا. اللہ کے نبی معاف کر دیتے تھے, اللہ کے نبی درگزر کر دیتے تھے. حضرت عثمان ابن عفان کے قاتلوں کا انجام بد اسی طرح ہوا جس کی ایک لمبی داستان ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ظلم سے ہماری حفاظت فرماوے, اور ظالمین کے زمرے میں اور ظالمین کی جماعتوں میں ہمارے حشر سے اللہ کی حفاظت فرمائے. ایک بات تو آیت اور احادیث کے تحت میں نے یہ ذکر کی. دوسری ایک بات یہ ہے, ہمارے سرزمین سوراشٹر میں بہت سالوں پہلے جب حاجی عبداللہ برما والے اور قاضی صاحب حیات تھے, بڑی بڑی شخصیات, اس زمانے میں مفتی صاحب کا ندوے سے فراغت کے بعد اس طرف 4 مہینے سال لگا تھا. اس وقت حضرت مفتی ابراہیم صاحب نور اللہ مرکزہ حیات تھے. پھر یہی قیام کی بات ہو گئی. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دن اس خطے کو اپنے اکابر کے حکم پر اس علاقے کو یہی پر خدمت کے لیے پسند کر لیا, اور زندگی کی تمام بہاریں یہاں پوری ہو گئی, یہاں تک کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے. ان کی اہلیہ مرحومہ بی بی ماں, شوہر کے ساتھ عورت تابع ہوتی ہے. دیکھو مرد تو کسب و معاش کے لیے کہیں بھی جا سکتا ہے, میں نے رات کی مجلس میں بھی یہاں کہا تھا, لیکن فیملی کے ساتھ ہجرت کرنا اور عورت کا اپنے میکے سسرال میں آ جاتی ہے, لیکن ماوتر سے وہ رشتے قائم ہوتے ہیں خاندان سے. وہ کیسی اللہ کی نیک بندی تھی جنہوں نے اپنے شوہر کے دین کے تقاضے پر اپنی ذات کو قربان کر کے ایک آبائی وطن چھوڑا, اور اس شہر میں آبائی رشتہ بھی وہی تھا اور سسرالی رشتہ بھی وہی ہوا. یہ کوئی آسان کام نہیں. ہمارے یہاں سے 40-60 کلومیٹر تک جو لوگ سروس کرتے ہیں لیکن فیملی کو وہاں نہیں لے جاتے ہیں, اس لیے کہ ہماری بٹی میں یہ کشش ہے کہ رات کو تو گھر پر کھینچ کر لے آتی ہے. اب اولاد اور پھر ایک نئے وطن کو آباد کرنا اور اس کو بسا لینا, پھر کڑوے کسیلے حالات, پھر شادی اور غمی کے مواقع, مرد کے مقابلے میں عورت کا یہ سب کچھ برداشت کر لینا یہ بھاری بھرکم قربانی ہے. پیدا کہاں ہوئے, شادی کہاں ہوئی, اور قبرستان کی مٹی کہاں نصیب ہوئی. کبھی سوچا, تھوڑی لمحات کے لیے بھی وچار کیا. حضرت مفتی صاحب نے یہی دیکھ کر رات کو مجھے بتایا تھا
کہ سب سے پہلے ٹوپی برقع یہاں جو آیا تھا حضرت مفتی صاحب کی اہلیہ مرحومہ لائی تھی، ہوا خالہ، یہ مولانا عمر صاحب پالن پوری کی بہن ہے. پھر وہ تو سینا جانتی تھی اور انہوں نے بھی رواج بہت رواج ڈالا، لیکن پہلا برقع ٹوپی اس طور پر آیا جو حقیقت میں جلباب کی تعریف میں داخل ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے عجیب انداز کا. تھوڑی دیر کے لیے سوچو، جتنے برقعے کی وجہ سے حیا اور شرم اور ایمان زندہ ہوا، کرنے والی کر کے قبر میں سو گئی، لیکن کیا کیا ثواب اور اللہ کی طرف سے انوار اور برکات برستی ہوگی، اس کی لطف اور مزہ تو وہ لے رہے ہوں گے. اچھا طریقہ ایجاد کیا. ایک زمانہ وہ تھا جب کہ دعوت سے یہاں انسیت نہیں تھی، لوگ سمجھ نہیں رہے تھے، تو کبھی پہاڑوں میں، کبھی جوار کے کھیتر میں، کبھی سیڑھی کے باغیچے کے اندر بھی ناسمجھ لوگوں کے طرف سے ظلم زیادتی کی بنیاد پر چھپ چھپ کر کے انہوں نے راتیں اور دن گزار کر کے دن زندہ کیا تھا. دوسروں کی تعریفیں کرنے سے تو آدمی سماپتا نہیں، لیکن اپنے آپ میں تو دیکھو ان حالات میں کام ہوا اور وہ اللہ کی رحمت کے آغوش میں چلی گئی. نیک طریقہ ایجاد کیا جو سب کے لیے قابل تقلید، باعث تقلید ہے. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس کے بلند درجات نصیب فرمائے. دیکھو میرے بزرگوں، دین کی خدمت کے لیے ہماری وطن چھوڑنا اور نئے گھر کو آباد کرنا، پھر اولاد کی شادیوں کے مسائل، خود کے رہنے کے مکان کے مسائل اور مختصر تنخواہوں میں موت کے آخری سانس تک بغیر شکایت کے کام کر لینا، یہ صرف علماء ربانی ہی کا تمغہ ہے. باقی دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. چیلنج ہے، کوئی کر کے بتا دے. اس لیے کہ علم کا پہلے ہی دن باپ جو ہم نے پڑھا تھا وہ حالات کے گھیر لینے کا نام تھا. سرزمین برطانیہ میں گجراتی لوگ جب ہجرت کر کے سفر کر گئے، وہ انگلینڈ، برطانیہ، پچھلی زبان میں انگریز کے مظالم کی داستان ہم نے سنی تھی. جب اس سرزمین میں میرا قدم پڑا تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، یہ انگریز عیار، مکار، چالاک، پوری کائنات کو چوس کر کے حکومت کرنے والے، لیکن یہاں اسلام کو دیکھ کر کے دماغ حیرت زدہ ہو جاتا ہے. وہ ان علماء کرام کی قربانی جہاں مدرسے پورے یونائٹڈ کنگڈم UK میں، پورے دیش میں کرسچن مشنری کتنے اونچے کام کر رہی ہے. ابھی ایک تقابلی پروگرام ہوا اور پورے UK میں ہندوستان کے صوبہ گجرات کے بروچی ووروں نے، مسلمانوں نے ایک اسکول کی بنیاد ڈالی اور پورے یونائٹڈ کنگڈم میں پہلا نمبر اس اسکول کا کامیابی کے اعتبار سے آیا. یہ اس قوم کا عظیم شعار ہے. یہ قوم جہاں جاتی ہے محنت کر کے رہتی ہے. وہاں برطانیہ کی سرزمین میں قاضی تھے، قاضی القضات حضرت مولانا یعقوب صاحب قاسمی، جو بروچ ضلع کے کاوی گاؤں کے تھے. بہت بڑی عمر پا کر کل ہی جوار رحمت خدا بندی میں تشریف لے گئے. ہند اور بیرون ہند کے درجنوں مدارس، مکاتب، خانقاہیں اور دارالقضا کے وہ بہت ہی زیادہ پاورفل ایک دم سرپرست رہے. انگلینڈ کی سرزمین پر دارالقضا قائم کر دینا اور مسلمانوں کے خانگی مسائل، یہاں پرسنل لا ملا تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے اور ہندو راشٹر بنانے کی کوشش. 15 اگست کو دیش کی آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے اور دوسری طرف ایک متعصب تنظیم اعلان کر رہی ہے کہ 2023 کا نیا جو ہے فنڈامنٹل بل تیار ہو چکا ہے مسودہ، اور 30 رکنی افراد کی کمیٹی نے تیار کیا اور 2023 کو اس کو نافذ کریں گے اور بھارت دیش کو ہم ہندو راشٹر بنائیں گے. کیا بات کر رہے ہو؟ عجیب تربیت کی بات ہو رہی ہے. یہ اس دیش کی عجیب سیاست ہے. یاد رکھنا چاہیے، ظلم دینیات میں، ظلم مذہب میں، ظلم سیاست میں، ظلم سماج میں، ظلم فرد کے طور پر
ظلم جماعتی طور پر وہ ظلم ہے، اور ظالم سزا چکھے بغیر یا ان کی نسلیں بھگتے بغیر یہ ہو نہیں سکتا کہ ظالم موت سے پہلے یا اس کا خاندان موت سے پہلے ظلم کی سزا چکھ لے۔ اور دیکھو، فرد کا ظلم یہ کسی بھی درجے میں معاف ہو سکتا ہے، لیکن عمومی ظلم یہ ناقابل معافی ہے، کس سے معاف کروائے گا؟ لہذا میں نے بہت ہی مفصل انداز میں زمانے کے چند ظالموں کا جس کا قرآن اور سنت میں تذکرہ تھا وہ ذکر کر دیا۔ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے مال، اللہ کی دی ہوئی عزت، اللہ کے دیے ہوئے عہدے، اللہ کی دی ہوئی تندرستی، اس کو اللہ کی بنیاد پر، دین پر، شعائر پر، قوم پر، اسلام پر، ایمان پر لگانے کی کوشش کرے، بے جا اختلافات سے، کسی کے پیچھے کمر کس لینے سے اور کسی کے پیچھے کھود کھریت کرنے سے اور کسی کی جڑیں اکھاڑنے کی پلاننگ سے انسان کو بچنا چاہیے۔ المسلم اخو المسلم لا یخونہ ولا یکذبہ، یہ مقولہ یاد رکھنا چاہیے۔ آج میں کسی کی عزت سے کھیل رہا ہوں، قسم خدا تعالیٰ کی یہ دھرتی اس وقت تک نہیں معاف کرے گی جب تک کہ تیری عزت سے کھیلا نہیں جائے گا۔ آج کسی کی بیٹی سے ناجائز تعلقات قائم کر کے اگر اس نے بکھیڑا کیا ہے، قسم خدا تعالیٰ کی یہ ظالم اس وقت تک نہیں مرے گا جب کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور اس کی عزت کے ساتھ جب تک کھیلا نہ جائے اور وہ ظالم اس کی سزا کو بھگت نہ لے تب تک زمین کی مٹی بھی اسے قبول نہیں کرے گی۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ اسلامی اتحاد پاورفل ٹیکنالوجی ہے، اس پاورفل ٹیکنالوجی کو مضبوطی کے ساتھ بندے رکھنے پر، مواخات اور بھائی چارے کی بنیاد پر اسلام زندہ ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو ختم نہیں کر سکتی ہے۔ جو چیز جتنی دبائی جاتی ہے اتنی ابھرتی ہے، یہ اس کی کامیابی کی علامت ہے۔ اور پیغمبر نے فرمایا ہے لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز اور بذل ذلیل۔ جب نبی فرما چکا تو اسلام داخل ہو کر رہنے والا ہے، لیکن قربانی تو لی جاتی رہے گی۔ عثمان کی لی گئی قصر خلافت میں، مسجد نبوی کے ممبر پر عمر کی لی گئی، مسجد نبوی کے محراب پر حسین کی لی گئی، معرکہ کربلا کے سنگلاخ وادی میں پیاس میں تڑپتے ہوئے جان دے دی انہوں نے، تو ہم اور آپ تو کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ بغیر قربانی کے اسلام کا یہ گلشن نہ سینچا گیا، نہ سینچا جاتا ہے، نہ سینچا جائے گا۔ اسلام کو ہر زمانے میں کربلا کی ضرورت اور ہر کربلا کے لیے مجاہدین آزادی کی ضرورت، اور وہ اللہ کی طرف سے منتخب اور موفق بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، گلشن اسلام کو سدا بہار فرمائے، عقل و فراست کے ساتھ اس ملک کی پالیسیوں کو سمجھ کر کے امن و اتحاد اور اسلامی اخوت اور بھائی چارے کو کاربند اور مضبوط بنانے کی ہم تمام کو اور عالم اسلام کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔